میری زباں پر میرے قلم میں نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں، میری زباں پر میرے قلم میں نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں، قرار دل اور چشم نم میں نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں، میں مکہ گھوما مدینہ دیکھا، کتاب میں طور سینہ دیکھا، میں مکہ گھوما مدینہ دیکھا، کتاب میں طور سینہ دیکھا، عرب عرب میں عجم عجم میں نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں، قرار دل اور چشم نم میں نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں، خدائے رحمان کا یہ قرآن کہیں سے کھولو کہیں سے پڑھ لو، خدائے رحمان کا یہ قرآن کہیں سے کھولو کہیں سے پڑھ لو، سطر سطر میں قدم قدم میں نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں، میری زبان پر میرے قلم میں نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں، قرار دل اور چشم نم میں نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں، تورات کھولو زبور دیکھو، انجیل پڑھ کے ضرور دیکھو، تورات کھولو زبور دیکھو، انجیل پڑھ کے ضرور دیکھو، تمہیں ملے گی ہر ایک دھرم میں نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں، میری زبان پر میرے قلم میں نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں، قرار دل اور چشم نم میں نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں، قرار دل اور چشم نم میں نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام احباب ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ آج اس مبارک سلسلے تاریخ اسلام کی مجلس نمبر 17 میں ہم سب یہاں پر شریک ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں. ایک مسلمان کے لیے اپنے اس مبارک دین اسلام کی تاریخ سے واقفیت کس قدر ضروری ہے، کیوں ضروری ہے، یہ باتیں آپ حضرات کے سامنے مختلف مجالس میں بیان ہوئی. ہماری اسلامی تاریخ کا ایک بہت روشن حصہ، ایک خوبصورت باب وہ ہے جس کا تعلق دور خلافت راشدہ سے ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اس کے بعد اللہ پاک نے اس کائنات کو جو نعمت عطا فرمائی تھی وہ تھی خلافت راشدہ کی. اور خلافت راشدہ کی منصب میں پہلے نمبر پر جو آنے والی شخصیت ہے، ان کا اسم گرامی کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو بالاجماع بالاتفاق مسلمانوں کے خلیفہ بلا فصل ہے، خلیفہ اول ہے. اس میں پوری امت کا اتفاق ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی پر آپ کے سامنے پچھلی مجالس میں تفصیل سے بات ہوتی رہی، اور ہماری جو پچھلی مجلس نمبر 16 تھی اس میں ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا اور آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور آپ کی قبر مبارک بھی اسی جگہ بن گئی، اسی حجرے میں بن گئی جہاں اولین اور آخرین کے سردار محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے. تو آپ کے دائیں پہلو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آرام فرما ہو گئے. اب یہ جو خلافت راشدہ کا پہلا دور گزرا، آپ کے سامنے اس کی تفصیل آئی. آج کی مجلس میں ہم اس دور اول کا ایک خلاصہ پیش کریں گے، اور یہ بات میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں یاد رکھیں کہ ان باتوں کا مقصد محض ایک وقت گزاری یا قصے سننا نہیں ہے. یا بعض دفعہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھئی یہ تو خلافت کا دور تھا، اب دنیا میں یہ باتیں کہاں ہیں. اللہ پاک نے دین قیامت تک کے لیے بھیجا ہے، اور یہ وہ حضرات ہیں جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت سے فرمایا کہ میرے صحابہ کی مثال کن کی طرح ہے؟ ستاروں کی طرح ہے. ستارے ہیں. اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے جن کی پیروی کرو گے، جن کے پیچھے چلو گے، ہدایت پالو گے. معلوم ہوا کہ ان حضرات کی زندگی ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، ایک مؤثر ذریعہ ہے.
اس لیے ہمیں ان کی زندگیوں کو پڑھنا صرف اس مقصد سے نہیں ہے کہ ان کی زندگی کیسے گزری، بلکہ اس مقصد سے سننا ہے، سمجھنا ہے کہ ان کی گزاری ہوئی زندگی کے بعد اب ہمیں اپنی زندگی اس کے مطابق لانی، اور ہمارے روزمرہ کے معاملات ہے۔ آج کی مجلس میں آپ دیکھ لیں گے کہ ایک مسلمان کو آج کتنی ضرورت ہے اپنے گھر کے نظام کو، کاروبار کے نظام کو، ماحول کے نظام کو، معاشرے کے نظام کو، یہاں تک کہ ہمارے حکمرانوں کو اپنے ملک کے نظام کو صحیح نہج اور صحیح رخ پر لانے کے لیے کہ ان حضرات کی زندگیوں کو پڑھا جائے، اس کو دیکھا جائے، اور اس سے ہمارے بیسیوں مسائل منٹوں کے اندر حل ہوں گے۔ تو آج کی مجلس خلاصہ ہے دور خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ ان کے دور خلافت سے کیا عبرتیں، کیا پیغام، کیا سبق ملتا ہے اس امت کو، وہ انشاءاللہ آج کی ہماری اس مجلس کا موضوع ہے۔ جی، عہد صدیقی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ، اس میں تین باتیں بنیادی طور پر ایک مسلمان کے لیے بہت ہی زیادہ قابل غور ہے۔ یہ کتنی باتیں ہیں؟ تین باتیں۔ پہلی بات یہ کہ خلافت کے لیے انتخاب کیسے ہوا، یہ بہت ہی اہم ترین موضوع ہے۔ آج دنیا میں ایک منصب خالی ہوتا ہے، ایک سیٹ خالی ہوتی ہے، ایک جگہ خالی ہوتی ہے، بڑا چلا جاتا ہے، اب کھینچا تانی شروع ہو جاتی ہے کہ اس جگہ پہ کون آئے، اولاد آئے، رشتہ دار آئے، قریبی آئے، ذی استعداد آئے، کون آئے گا اس پر۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں اس معاملے کو حل کرنے کے لیے کتنے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، غیبتیں ہوتی ہیں، منصوبے بنتے ہیں، پیٹھ پیچھے کارروائیاں ہوتی ہیں۔ وجہ اس لیے کہ ہم نے ان مبارک لوگوں کی زندگیوں کو نہیں دیکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی دنیا سے تشریف لے گئے، اب ان کی جگہ امت کو سنبھالنے کے لیے کون آئے گا؟ یہ معمولی کرسی ہے، یہ چھوٹا منصب ہے، پوری امت کو سنبھالنا ہے۔ اس کے لیے انتخاب کا طریقہ کار کیا ہوگا، یہ چیز سمجھنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جب یہ خلیفہ بن گئے، ایک انسان جب بڑا بن جائے، اس کی ماتحتی میں لوگ آ جائے، تو پھر اس کا دور کیسے گزرنا چاہیے، یہ آپ کو حضرت ابوبکر کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا۔ تیسری بات یہ کہ خلافت کا نظام کیا ہے۔ ایک آدمی بڑا بن جائے تو بڑے ہونے کا مطلب آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چلو اب بیٹھ کے رچ کے کھائیں گے، پہلے محنت کرتے تھے، اب مجھے منصب مل گیا، میں ڈائریکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، وزیر بن گیا، سفیر بن گیا، تو چلو بھائی اب تو سر درد ہی نہیں ہے، اب تو آنا ہے، جمع کرنا ہے، کھانا ہے اور پھر چلے جانا ہے۔ تو اس کا نظام ایک ذمہ داری ہے، بوجھ ہے، اس کو کیسے چلانا ہوگا۔ یہ تین باتیں آپ حضرات غور کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ خلافت کے لیے انتخاب، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی کیوں خلیفہ بنے؟ ہزاروں صحابہ موجود ہیں، ان میں وہ کون سی اسپیشلٹی ہے، کون سی کوالٹیز ہے، کون سا کمال ہے کہ جس کی وجہ سے نگاہ انتخابی نہیں پہ ٹھہری ہے۔ تو خلافت کے لیے منتخب کون ہوگا؟ اب دیکھیں، جس میں دو باتوں کو پیش نظر رکھا جائے، انتخاب کی شرائط و مطالبات۔ جس آدمی کو منصب دینا ہے وہ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ نہیں ہوگا، یا صرف اس بنیاد پر نہیں کہ جی باپ کا بیٹا ہے تو یہاں بیٹھے گا، نہیں، اس کے لیے کچھ شرائط ہے، اس کے لیے اس شخص سے کچھ مطالبات ہوں گے کہ واقعی آپ میں یہ صفت ہے، یہ کمال ہے، یہ قابلیت ہے، یہ علم ہے، یہ باتیں۔ دوسری بات یہ کہ چلے ساری شرائط ہمیں مل گئی، ساری باتیں پوری ہو گئی، تو کیا اس آدمی کو ہم ہاتھ سے لے جا کے بٹھا دیں گے، یا اس کے لیے کوئی طریقہ کار، کوئی پروسیس ہوگا؟ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بہت غور کریں دوستو۔ تو خلیفہ مسلمین کے انتخاب کی شرائط اور مطالبات کیا تھی جس کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق ہی کو خلیفہ اول بنایا گیا؟
انتخاب کی شرائط و مطالبات 6 باتیں ہیں دوستو. حضور کے دنیا سے جانے کے بعد خلیفہ اول وہ بنے جس میں 6 باتیں بیک وقت موجود ہوں. کتنی باتیں؟ 6 باتیں. غور کریں. سب سے پہلی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اعتماد. نمبر 2 ثبات و استقامت کا مظاہرہ. ثبات کہتے ہیں مضبوطی کو. نمبر 3 اسلام کا صحیح ادراک، سمجھ. نمبر 3 دین کے لیے غیرت و حمیت. نمبر 5 تکمیل مشن کا بھرپور جذبہ. نمبر 6 مال و جاہ سے بالکل بے نیازی. اب یہ 6 باتیں آیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میں تھی جس کی وجہ سے ان کو خلیفہ چنا گیا، یا کیا تفصیل ہے وہ آپ دیکھیں، ایک ایک کر کے دیکھیں. سب سے پہلی بات کیا تھی کہ آپ علیہ السلام کا مکمل اعتماد کس صحابی کو حاصل ہوا؟ مکمل اعتماد. آپ 2 باتیں دیکھ لیں. سب سے پہلی بات یہ کہ ہجرت کے سفر میں اعتماد کیا جو بہت ہی احتیاط کا سفر تھا. ہجرت کا واقعہ آپ نے سنا نا، کتنے سخت، سنگین، بدترین خطرناک حالات ہیں، اور مشرکین مکہ آپ کے جان کے در پہ ہے، اور جو نعوذ باللہ اعلان تھا کہ جو آپ کو زندہ یا قتل کر کے لائے اس کو 100 اونٹ ملیں گے. اس سخت حالات میں حضور علیہ السلام نے مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا ہے، تو کتنا اعتماد والا بندہ چاہیے جس پر انسان آنکھیں بند کر کے اعتماد کرے. تو اس اعتماد اور احتیاط والے سفر میں جس کو اپنا ساتھی بنایا وہ کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. جو اتنا محتاط سفر تھا، ابھی آپ نقشہ دیکھ لیں گے کہ جس میں آپ علیہ السلام نے مدینہ جانے کے لیے راستہ بالکل تبدیل کیا ہے. آپ آگے بڑھیں. یہ دیکھیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مکہ مکرمہ ہے نا. آپ علیہ السلام نے مکہ مکرمہ سے جانا ہے مدینہ منورہ، ٹھیک ہے نا. اس کا جو نارمل راستہ تھا وہ راستہ ہے جس پر یہ ریڈ کلر کی لائن چل رہی ہے، اسی پر لوگ جاتے تھے. یہی صاف ستھرا آسان شارٹ راستہ تھا. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب نکلے تو آپ نے دیکھیں راستہ اس طرف ہے نا، آپ یہاں سے گھومیں. یہ دیکھیں بالکل اس راستے کے اپوزٹ جا رہے ہیں، مخالف. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سفر ہجرت میں اتنی احتیاط کی کہ کسی کو کانو کان خبر تک نہ ہو سکے. دیکھنے والے آپ کو اس راستے پر دیکھ رہے ہو، آپ بالکل اس کے الٹ جا رہے ہیں. سمجھ میں آتی ہے بات؟ اور اس خطرناک سفر میں آپ جس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے. اس سے بڑا اعتماد کیا ہوگا؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ علیہ السلام نے اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں بہت سے اجتماعی معاملات اپنی زندگی میں حضرت ابوبکر کے حوالے کر دیے. جو شخص اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں کے سامنے کسی کو آگے کر دینا اور کہے کہ جی یہ کام آج آپ کر لیں، میں پیچھے ہوں آپ کر لیں، یہ بہت بڑا اعتماد ہوتا ہے دوستو. بڑے کے ہوتے ہوئے چھوٹا اگر اس کی جگہ پہ آ جائے اور بڑا اس کو دیکھ رہا ہو، یہ بڑے کا اس چھوٹے پر اعتماد ہوا کرتا ہے دوستو کہ میں اس سے مطمئن ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کا امیر کس کو بنایا؟ حضرت ابوبکر صدیق. پہلے سال خود نہیں گئے، جماعت گئی اور اس کے امیر حضرت ابوبکر ہے. اور جب حضور علیہ السلام بیمار ہوئے، نماز کے لیے تشریف نہیں لا سکے، تو 17 نمازوں میں آپ کے مصلی پر امامت کرنے والی شخصیت کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق. جس کو اپنی زندگی میں پیغمبر اپنا مصلی دے اور جس کو اپنی زندگی میں اپنی جگہ حج کی جماعت کا امیر بنا دے، یہ ساری باتیں صحابہ کی نظروں میں تھی کہ واقعی یہ وہ شخصیت ہے جن پر اللہ کے آخری پیغمبر نے مکمل اعتماد کیا. سمجھ میں آ گئے؟ ان باتوں کو دیکھا جاتا ہے. ایک شخص اپنی زندگی میں جس پر اعتماد کرے، جس کو ذمہ داری دے، جس کو کام دے،
یہ باقی لوگوں کو اشارہ ہوتا ہے کہ اگر اونچ نیچ ہوئی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں تو میرے بعد اس سے آ کے مل لینا. جی جی آگے چلیں آگے چلیں. دوسری بات ہے کہ ثبات و استقامت کا مظاہرہ. آپ کا جانشین وہ بنے جس کے اندر یہ مضبوطی ہو, استقامت ہو. مکی زندگی مشکل ترین زندگی تھی, جہاں مار بھی کھانی تھی, گالیاں بھی سننی تھی, گھر کو بھی چھوڑنا تھا, کاروبار بھی چھوڑنا تھا. اس پوری مکی زندگی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھرپور استقامت دکھائی, حضور کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہے. دوسری بات, مشکل حالات میں استقامت اصل کمال ہے. مشکل حالات میں, خوشی کے حالات اور اچھے حالات میں تو دوستو سب شریک ہے نا. جب اچھے حالات ہوتے ہیں نا تو پھر آپ کے دسترخوان پہ دوست بہت زیادہ بیٹھے ہوں جو چائے بھی پی رہے ہیں اور سب کچھ کھا رہے ہیں. پتہ تب چلتا ہے وفاداری کا جب آپ پہ مشکل حالات آئے, پھر دائیں بائیں دیکھے کون ہے آپ کے ساتھ. اب مشکل حالات آئے, آپ علیہ السلام کی وفات ہو گئی. یہ امت پہ مشکل ترین حالت ہے. کوئی بے ہوش ہو رہا ہے, کوئی اس بات کو ماننے سے انکار کر رہا ہے, کوئی تلوار نکال رہا ہے کہ جس نے کہا حضور چلے گئے میں اس کی گردن اڑا دوں. اس نازک اور مشکل اور غم سے بھرے ہوئے حالات میں امت کو سنبھالنے میں جس شخصیت نے تاریخی استقامت کا مظاہرہ کیا, اس شخصیت کا نام کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق. جی تیسری بات, اسلام کا صحیح ادراک یعنی صحیح سمجھ. ایک آدمی ایک مشن, ایک کام, ایک ویژن لے کر دنیا میں آیا, اور اس نے جب اپنا کام شروع کیا تو جو ساتھی اس کے قریب آتا ہے دوستو, یاد رکھے سب سے قیمتی ساتھی وہ ہوتا ہے زندگی میں. یہ ایک نقطے کی بات لے کے جائیں. سب سے قیمتی ساتھی وہ ہوتا ہے, سب سے قیمتی دوست وہ ہوتا ہے جو انسان کا مزاج شناس ہو جائے. مزاج شناسی سمجھتے ہیں؟ ایک تو ہے نا کہ میں کسی کو بولوں کہ یار آج میری طبیعت صحیح نہیں ہے, موڈ صحیح نہیں ہے, اور ایک یہ کہ آپ کا ساتھی آپ کو دیکھ کر آپ کو بتائے کہ حضرت خیریت ہے, آج کچھ طبیعت بحال نہیں لگ رہی. فرق ہے نا دونوں میں. مزاج شناسی کم لوگوں کے حصے میں آتی. حضور علیہ السلام ایک بہت بڑا کام لے کر آئے تھے دین اسلام کو دنیا تک پہنچانے کا. اس کا صحیح ادراک کرنے والی پہلی شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ. کیوں؟ حضور علیہ السلام کے پورے مزاج شناس. اندازہ تھا کہ تھوڑی سی بھی غلطی ہوگی تو دین کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے. چنانچہ جب زکوٰۃ کے مانعین پیدا ہوئے نا تو ان کو بھی موقع نہیں دیا. آپ نے سنا کہ جب حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے, مختلف فتنے اٹھے نا. کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا, کسی نے کس چیز کا. ایک طبقہ وہ تھا کہ جس نے کہا کہ ہم باقی سارا دین مانتے ہیں, اللہ کے پیغمبر کو مانتے ہیں, ختم نبوت مانتے ہیں, نماز مانتے ہیں, حج مانتے ہیں, ہاں ایک چیز ختم ہو گئی. کیا؟ کہا زکوٰۃ اب نہیں ہوگی. کیا چیز نہیں ہوگی؟ اور دیکھیں انہوں نے زکوٰۃ کا انکار بھی کوئی مال کے حرص میں نہیں کیا, ہم پیچھے پڑ چکے ہیں. انہوں نے قرآن کریم کی ایک آیت کو بطور دلیل کے پیش کیا. جو مانعین زکوٰۃ تھے نا, زکوٰۃ کا انکار کر رہے تھے, وہ کوئی یہ نہیں کہ ان کو مال کی حرص تھی. انہوں نے کہا ہمارے پاس قرآن کی آیت ہے, خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. کہ یہ زکوٰۃ لینے کا حکم تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو دیا ہے, ان کے بعد تو کوئی نہیں لے سکتا. لیکن دلیل قرآن سے دے رہے ہیں. بہت سارے صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ امیر المومنین, امت پہ بڑے سخت حالات ہیں, لہٰذا یہ چھوٹے موٹے لوگ ہیں, ان سے بعد میں نمٹ لیں گے, بڑے فتنوں کی طرف. فرمایا نہیں, میں اس سوراخ کو نہیں چھوڑ سکتا کہ جس سے وہ فتنہ آگے چل کے بڑا ہو جائے. لہذا کیا فرمایا تھا؟
اگر کوئی اللہ کے پیغمبر کو بکری کا بچہ بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، بکری کا بچہ، اور ابو بکر کو دینے سے انکار کرے گا تو اس سے بھی جہاد کروں۔ آئندہ کے حالات کا ادراک کیا۔ یہ آج ہم نقصان کیوں اٹھاتے ہیں دوستو؟ جب کوئی شرارت، کوئی نقصان، کوئی چھوٹی موٹی وہ کارروائی ہو جاتی ہے نا، ہم کہتے ہیں چلو خیر ہے، چلو خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بچہ ہے، خیر ہے۔ اس خیر ہے میں وہ ہمیں خر بنا دیتا ہے، آگے نقصان ہو جاتا ہے بہت بڑا۔ جیسے ہی کوئی سوراخ ملے کہ یہاں سے کوئی مصیبت آ سکتی ہے، فوراً اس کو بند کر دیا جائے۔ یہ بات سمجھ میں آتی جی۔ چوتھی بات، دین کے لیے غیرت و حمیت۔ اللہ کے پیغمبر ایک دین حوالے کر کے گئے، اور یاد رکھیں ایک اصولی بات ہے، یعنی تمام باتوں کی آخری بات ہے کہ ہم سب کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے لیے ہماری زندگی میں سب سے اصل، سب سے پہلے نمبر پر جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ دین اسلام۔ باقی رشتے، باقی محبتیں، باقی تعلقات، باقی غیرتیں، باقی حمیتیں 2 نمبر پہ آئے گی، لیکن ایک مسلمان کے لیے سب سے پہلے اسلام، سب سے پہلے اسلام، باقی رشتے سب اس کے بعد ہوں۔ ایک دین دے کر گئے تو اس دین کے لیے ایک مسلمان کے پاس غیرت بھی ہو، حمیت بھی ہو۔ کوئی میرے دین کو برا کہے، بری نظر سے دیکھے، اس پہ اشکال کرے، اس کا مذاق اڑائے، مجھے اندر ایک تکلیف ہونی چاہیے۔ آج ہم دوستوں کے ساتھ، تعلق والوں کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، وہ باتوں باتوں میں، لطیف انداز میں، اشاروں میں، کنایوں میں ہمارے دین کا، شاعر کا ہلکا پھلکے انداز میں ایسے مذاق سا اڑا رہے ہوتے، ہم بھی ہی ہنس رہے ہوتے۔ یہ غیرت کے خلاف ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میں یہ جذبہ عروج پر تھا، اس لیے جب آپ علیہ السلام تشریف لے گئے تو کیا جملہ فرمایا؟ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کا دین کمزور پڑے اور ابو بکر زندہ رہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر میں زندہ ہوں تو دین کمزور نہیں پڑنے دوں گا۔ نمبر 2، آپ نے پیچھے سنا کہ جب حضور علیہ السلام کی وفات ہو رہی تھی تو ایک لشکر تھا جو مدینہ منورہ سے روانہ ہوا تھا، غزوہ جہاد پہ روانہ ہوا، اور اس لشکر کے امیر کون تھے؟ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ۔ حضور کی وفات کا اتنا بڑا صدمہ ہے، سب غم سے نڈھال ہے۔ ساتھیوں نے بہت منع کیا کہ اب اس لشکر کو آگے مت بھیجیں، پہلے حالات کنٹرول میں کریں۔ فرمایا جس لشکر کی تشکیل اللہ کے پیغمبر فرمائے، ابو بکر اس کو کیسے روک سکتا؟ وہ نہیں روکے گا، وہ ضرور اپنے کام پر جائے گا۔ باہمت آدمی مشکل وقت میں بڑے فیصلے کر سکتا ہے، کمزور آدمی نہیں کر سکتا ہے۔ اس لشکر اسامہ کو ان حالات میں بھی روانہ کیا اپنے کام کی طرف۔ جی۔ نمبر 5، تکمیل مشن کا بھرپور جذبہ۔ آپ جس چیز کو اپنی زندگی کا مشن اور ہدف بنا لیں۔ آج ایک تاجر دکان پہ بیٹھتا ہے نا، تاجر، چھوٹی سی دکان، کیبن ہوتا ہے، سٹال ہوتا ہے، لیکن آپ اس کا ذہن پڑھیں نا، آپ ان سے کہیں بھائی آگے کی کیا سوچ ہے؟ کہے گا بس سوچ رہا ہوں یہ برابر پیچھے نئی مارکیٹ بن رہی ہے، اس میں فرنٹ پر دکان میری نظر میں، ساتھی اس طرح کہتے ہیں نا۔ پھر ایک وقت آئے گا وہ وہاں چلا جائے گا، پھر آپ اس سے ملے، بھائی کیا ارادے؟ کہتے فلاں مال میں اب دکان دیکھی، اب وہاں کے ارادے۔ جس چیز کو انسان مقصد بناتا ہے نا، اس کے لیے جان لگا دیتا ہے۔ یہ ساتھی پوری پوری رات جاگتے ہیں، کبھی فجر تک کام کرتے ہیں۔ بھئی کیا ہوا؟ کہتے ہیں مال آیا ہوا تھا، سٹاک آیا ہوا تھا، ہم حساب کتاب کر رہے تھے۔ جس چیز کو میں مقصد بناؤں گا اس کے لیے آرام بھی قربان، دعوت قربان، کھانا قربان، سب چیزیں قربان۔ تو مشن انسان کی زندگی کے لیے بنیاد ہوتی ہے۔ تو خلافت کی بہت قلیل مدت، کتنی مدت ہے؟ 2 سال 3 ماہ 10 دن، 2.25 سال۔ اس مختصر سے وقت میں مکمل محنت و حرکت میں گزری۔ بیٹھے نہیں، آرام نہیں کیا کہ جی میں تو خلیفہ ہوں میں آرام کروں گا، نہیں، لگے رہے۔ چنانچہ پہلے اندر کے فتنے، پھر باہر کے فتنوں کو دبایا۔ جی۔ چھٹی اور آخری بات کہ مسلمانوں کا حکمران کون بننا چاہیے،
اس میں جو چھٹی صفت اور کوالٹی ہے کہ مال و جاہ سے بے نیازی. ایک آدمی حکمران بننے سے پہلے ہی حرص مال میں مبتلا ہے. وہ بہت بڑا کاروباری ہے, سرمایہ دار ہے, ریل پیل ہے اس کی, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ حاکم بننے کے بعد جو ہے یہ شیخ جنید بغدادی والا جبہ پہن لے گا, یہ سب چیزیں چھوڑ دے گا, یہ کہے گا کہ پہلے 10 تھی اب 100 کروں گا اس کو. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے, لیکن اپنی زندگی عام لوگوں کی طرح گزاری, عام لوگوں کی طرح, اور جو کچھ تھا وہ لا کے دین پر لگا دی. لیا نہیں کہ وہاں سے اٹھا رہے ہیں, جو اپنا تھا وہ لا کے دین پر سب کچھ لگا دی. آپ اندازہ لگا, یہ 6 خلاصے کی باتیں آپ نے دیکھی, ان اتنی بڑی بڑی صفات کو انتہائی درجے میں دیکھنے کے بعد مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کا انتخاب ہوا ہے. تو جب خلیفہ مسلمین میں اتنی بھلائیاں ہوں گی, اتنی خیریں ہوں گی, تو آپ بتائیں اس نظام پہ اللہ کی برکتیں کیوں نہیں اتریں گی؟ برکتیں تو اتریں گی. جی, دوسری بات یہ کہ انتخاب کا طریقہ کار. اب شرائط و مطالبات آپ نے دیکھ لیے کہ 6 باتیں موجود ہیں, لیکن اب طریقہ کار کیا ہوگا؟ ایک آدمی کو ہم اپنا بڑا, اپنا امیر, اپنا حاکم کیسے بنائیں گے؟ لیکن دین اسلام کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے شورا. کیا ہوتی ہے؟ شورا. قرآن کریم میں پوری سورت ہے, اس کا نام کیا ہے؟ سورۃ الشورا ہے, 25ویں پارے میں, اور اس میں اللہ پاک نے صحابہ کی تعریف کی, وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ. ان صحابہ کا کمال یہ کہ ان کے معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں آپس میں. نظام خلافت کے لیے ایک شورا ہوتی ہے. شورا کون ہوتی ہے؟ اس وقت کا سب سے قیمتی, سب سے بہترین, اور آپ سمجھ لیں کہ بالکل جینین ذہن ہوتا ہے. بالکل, یعنی عالم لینا ہے تو اعلیٰ کوالٹی کا, ڈاکٹر لینا ہے تو اعلیٰ درجے کا, انجینئر لینا ہے تو اعلیٰ درجے کا, سیاستدان لینا ہے تو اعلیٰ درجے کا, معیشت کا ماہر لینا ہے تو اعلیٰ درجے کا. جن چیزوں کی ضرورت ایک نظام کو چلانے کے لیے ہے, ہر شعبے کا سب سے بہترین فرد لے کر آپ ایک شورا بنائیں. یہ 25-30 افراد بیٹھ گئے, اور اس میں سے ہر آدمی ایسا ہے جو اپنے فن میں باکمال آدمی, ان کو بٹھایا. ہاں بھئی آپ بتائیں, اب ہمارے بڑے چلے گئے, اب ان کی جگہ کس کو آنا چاہیے؟ جو عالم ہوگا وہ دین کے اعتبار سے مشورہ دے گا, جو معیشت دان ہوگا وہ معیشت کو دیکھ کے مشورہ دے گا, سیاستدان ہوگا وہ حالات کو دیکھ کے مشورہ دے گا. ہر آدمی اپنے اپنے مزاج پہ مشورہ دے کے کہے گا کہ بھئی فلاں آدمی ایسا, اس میں ساری صفات موجود ہیں. اس کو شورائی نظام کہتے ہیں دوست. اور جب شورا فیصلہ کر لے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر جو فرد طے ہو جائے تو اس کے ہاتھ پہ بیعت ہوتی ہے. پھر بیعت ہوتی ہے, اور بیعت بہت بڑا عمل ہے. جب انسان جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرتا ہے نا, تو گویا اپنا اختیار اس کو دے دیتا ہے. اب یہ جو کہیں گے وہ میں کروں گا, یہ مجھے کہیں یہ چیز اچھی ہے تو میں کہوں گا اچھا ہے, یہ کہیں بری ہے تو میں کہوں گا برا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا بھائی فلاں میرے شیخ ہیں, میں ان سے بیعت ہوں, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک رسمی کارروائی تھوڑی ہے جیسے آج کل ہمارا مزاج ہے کہ صرف ایک نام کو آگے پیچھے کرنے کے لیے کہ بھئی مجھے کچھ آگے پیچھے لکھنا ہے لہذا لکھ دیا. کرنا وہ ہے جو میرا دل چاہ رہا ہے. بیعت ایک بیع ہے, انسان اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے, پھر اپنے شیخ کی ترتیب اور اس کی بتائے ہوئے طریقوں پہ چلتا ہے. تو دین اسلام کا نظام یہ کہ اب انتخاب کیسے ہو؟ پہلے شورا بیٹھے, شورا جس کو طے کر لے تو اب اس امیر کے ہاتھ پہ کیا ہوگی؟ بیعت ہوگی. جی, اب یہ جو مبارک طریقہ آپ کے سامنے آیا, آپ علیہ السلام کی آمد سے پہلے انتخاب کا یہ طریقہ نہیں تھا دوستو. اب بہت غور کریں گے, آپ کو اس پہ غور کریں گے تو آپ کو اپنی آج کے معاشرے کی بہت زیادہ خرابیاں سمجھ میں آ جائیں گے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دو قسم کی قوتیں تھیں. نمبر ایک دنیا کی حکومتیں، نمبر دو مذہبی طبقات. یہ ہر زمانے میں چلتے ہیں دوستو. آپ کسی بھی ملک میں معاشرے میں دیکھ لیں، ایک وہاں کی سیاسی حکومت ہوتی ہے دنیا کی، جیسے اس زمانے میں روم اور ایران تھے. ایک مذہبی طبقات جیسے اہل کتاب ہوتے ہیں. آج بھی آپ اپنے معاشرے پر دیکھ لیں کہ ایک ہمارا دنیا دار طبقہ ہے، سیاستدان وہ کہلاتے ہیں، سرمایہ دار کہلاتے ہیں، وڈیرے کہلاتے ہیں، سردار کہلاتے ہیں، کوئی بھی کہہ دے اس کو، ماحول کے اعتبار سے نام تبدیل ہوتا چلا جاتا. اور ایک ہمارے ہاں ایک فیکٹر ہے، ایک مذہبی عقیدت والا فیکٹر، اور اس سے بھی بہت بڑا مجمع جڑا ہوا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے دوست؟ اور دلچسپ بات میں آپ سے عرض کروں، تھوڑا سا ذہن کو بیدار رکھیں کہ ہر زمانے میں یہ دو طاقتیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے چلتی ہیں. ایسا نہیں کہ یہ الگ جا رہی ہے اور یہ الگ جا رہی. ان کو اپنی ضرورت کے وقت ان کے پاس آنا پڑتا ہے، اور اس طبقے کو اپنی ضرورت کے وقت ان کے پاس جانا پڑتا ہے. یقین کریں دوستو. اس لیے آپ دیکھیں جب ایک ماحول بنتا ہے، مثال کے طور پہ انتخابات ہو رہے ہیں ملک میں، ووٹنگ کا وقت قریب آ رہا ہے، تو وہ لوگ جو کبھی نظر ہی نہیں آئے، آپ دیکھیں گے کہ وہ مسجد بھی آ رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ تعزیت میں بھی آ رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ بزرگوں کی مجلس میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ کہیں گے کہ جی ہمارا تو خاندان فلاں بزرگ کے سلسلے سے. ایسا ہے یا نہیں؟ اب ضرورت ہے نا. اور اس طبقے کو جب ضرورت پڑے گی تو یہ یہاں دوڑا ہوا جائے گا اپنے دنیا کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. کوئی کہے گا کہ فلاں کو میں نے خواب میں دیکھا، اس کے بارے میں یہ بشارت آئی. کوئی کہے گا فلاں کو میں نے دیکھا، اس کے بارے میں یہ بشارت آئی. یہ سب کیا ڈھونگ ہے دوستو؟ یہ ایک دوسرے کو کیش کروانا ہوتا ہے. ان کو اپنی ضرورت پوری کرنی ہے، ان کو اپنی ضرورت پوری کرنی. ان دونوں میں انتخاب مکمل نسلی انداز میں چل رہا تھا. کیا مطلب؟ یہاں باپ مرا تو بیٹا آیا، بیٹا مرا تو اس کا بیٹا آیا، اس کا بیٹا مرا تو اس کا بیٹا آیا. یہاں بھی یہ سلسلہ تھا کہ باپ چلے گئے تو اس کی گدی بیٹے کو مل گئی، وہ مر گیا تو اس کی گدی تو سمجھتے ہیں نا، گدی کہہ رہا ہوں، گدی نہیں کہہ رہا ہوں، گدی نشین کہتے ہیں آج کل، کہ بھئی وہ پیر صاحب کی جگہ وہ ان کی گدی نشین ہو گئے. اب پیر صاحب کی جگہ گدی نشین وہ ہونا چاہیے جس میں پیر صاحب والی صفات بھی تو ہونا. لیکن ہمارے ہاں نظام کیا ہے کہ جی ان کا بیٹا آئے گا. اب چاہے وہ بیٹا بالکل بے نمازی ہے، چاہے وہ بیٹا خدا نخواستہ بالکل چرسی شرابی کبابی ہے، چاہے وہ بالکل آؤٹ آف کورس ہے، لیکن ہم اتنے نادان اور کم علم لوگ ہیں کہ ہم لے جا کے اس کو اپنا بڑا بنا کے بٹھا دیتے ہیں. کیوں جی؟ کہتے ہیں یہ جو ہمارے پیر صاحب کا بیٹا ہے. ایک نسلی ترتیب اوپر سے آ رہی ہے، ناخلف لوگ اس جگہ پہ آ جاتے ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا تھا کہ آنے والے مکمل نااہل ناخلف لوگ اس مبارک دین نے کیا کیا؟ اس طریقے کی نفی کر دی کہ نہیں بھائی یہ سسٹم نہیں چلے گا کہ اولاد ہی کو ملے گا، خاندان ہی کو ملے گا، پیچھے والی صفات کو دیکھا جائے گا. جی اب دوسری بات یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ منتخب ہو گئے. آپ نے پڑھ لیا، ان میں اتنی صفات تھی، سب موجود تھی. خلافت کا کتنا دور، کتنی مدت ان کو ملی؟ 2 سال 3 مہینے اور 10 دن. یہ کوئی بہت بڑی مدت تو نہیں ہے نا دوستو، ایک چھوٹی سی مدت ہے، 2.25 سال کی. لیکن اس چھوٹی مدت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے کام کو سامنے رکھا، مقصد اور مشن کو سامنے رکھا. جی لہذا اب خلافت کے نظام کو کیسے چلایا؟ جی آگے بڑھنے سے پہلے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بر صغیر پاک و ہند کے بہت بڑے عالم گزرے ماضی قریب میں، اور انہوں نے امت کو بیدار کرنے کے لیے اپنا قلم استعمال کیا. ان کی کتابیں خاص طور پہ جو طلبہ بیٹھے ہوئے اور جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے، ان کو حضرت ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے دوست.
بہت ساری پاجا سراغ زندگی ہے. اس میں انہوں نے بتایا کہ ایک انسان کو اپنی زندگی کامل کیسے کرنی ہوتی ہے. مسلمانوں کا عروج و زوال پوری تاریخ لکھی ہے انہوں نے. ان کی مایاناز کتاب ہے المرتضی جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں. اس میں حضرت ندوی نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. فرماتے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں، یعنی جب ان کو خلافت ملی، اس امت اور اسلام کی حیثیت ایسی ہو گئی تھی جیسے پانی کے درمیان ایک جزیرہ ہو. جزیرہ جانتے ہیں نا، ہر طرف پانی ہے، بیچ میں خشکی کا ایک ٹکڑا ہے چھوٹا سا. اب یہ جو جزیرہ ہوتا ہے نا، بہت خطرناک جگہ ہوتی ہے، کسی بھی وقت پانی اوپر آیا جزیرہ ڈوب جائے گا. لیکن ان حالات میں حضرت ابوبکر نے کیا کیا؟ دین اور امت دونوں کی حفاظت کی. جو دین تھا اس کو بھی بچایا، جو امت تھی اس کی بھی حفاظت کی. جی، اب خلافت کا نظام دو طریقوں پر ہوتا ہے دوستو ہر زمانے میں. ایک ہوتا ہے داخلی نظام، ایک ہوتا ہے خارجی نظام. داخل کس کو کہتے ہیں؟ اندرونی نظام. ایک ہے ہمارے ملک کے اندر کے معاملات، ایک ہے ہمارے ملک کے باہر کے معاملات. داخلی نظام کس بنیاد پر چلتا ہے اور اس کے اندر خوبصورتی کب آتی ہے کہ جب تعلیم، تربیت، مالیات کہتے ہیں مالی معاملات کی درستگی، قومی خزانہ، عدل، امن، حکومت. یہ 6 باتیں ایک مسلمان خلیفہ کو، ایک مسلمان حاکم کو دیکھنی ہوتی ہے. تعلیم، تربیت، مالیات، عدل، امن اور حکومت. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان 6 کی 6 باتوں پر بھرپور محنت کی. جی، تعلیم نمبر 1 ہے دوستو، نمبر 1. یہ آپ دل پر نقش کر لے بات کو. جس معاشرے کو تعلیم سے کاٹ دیا گیا پھر مزید محنت کی ضرورت نہیں ہے. اس میں ہر خرابی، ہر کمزوری، ہر عیب، ہر برائی خود اندر داخل ہو جائے. یہ جو آج ہمارے ملک میں جو بدترین حالات ہیں، سب سے زیادہ ہر انسان غیر محفوظ، عورتوں کی عزت غیر محفوظ، بچیاں غیر محفوظ، بچے غیر محفوظ، کسی جگہ محفوظ نہیں. وجہ کیا ہے؟ اس قوم کے نوجوان کے ہاتھ سے کتاب، قلم، کاپی لے لیا گیا ہے، اس کے پاس نہیں ہے. تعلیم مشکل ہے، مہنگی ہے، ناممکن ہے. ہاں، غلط چیز اس کے لیے آسان کر دی گئی. اس لیے جتنے احباب بیٹھے ہیں، خاص طور پہ جو بڑے ہیں، والدین ہیں، ان سے درخواست ہوگی کہ دیکھیں تعلیم سب سے پہلی ذمہ داری ہے ماں باپ پر کہ وہ اپنی اولاد کو سب سے اچھے انداز میں دیں، دین کی بھی دنیا کی بھی. لیکن تعلیم کے لیے ہمیں کیا سبق سکھایا گیا؟ اس امت میں ہر شعبے میں اس تعلیم کی ضرورت تھی جس تعلیم کی بنیاد میں پہلی وحی موجود ہو. اس نقطے پہ غور کریں. پہلی وحی کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ پہلی وحی ہے نا. اس کا کیا ترجمہ ہے؟ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. معلوم ہوا کہ ہمارے پاس علم وہ ہو، چاہے میں اسکول کا اسٹوڈنٹ ہوں، کالج یا یونیورسٹی کا، یا میں ایک مکتب اور مدرسے کا طالب علم ہوں، لیکن میرے علم کی بنیاد میں اقرأ بسم ربک الذی خلق ہونا چاہیے. اگر میں تعلیم کی بنیاد پر جاؤں لیکن پتہ چلے کہ جی وہاں تو مجھے ناچ گانے کی کلاسز سکھائی جا رہی ہے، میں جاؤں اور وہاں پتہ چلے کہ جی مرد و زن کا اختلاط ہو رہا ہے، وہاں تو افیئرز چل رہے ہیں، وہاں ایک دوسرے کو محبت نامے لکھے جا رہے ہیں، وہاں خدا نخواستہ بچیوں کی عزتیں غیر محفوظ ہے، وہاں بے پردگی کی تعلیم ہے، وہاں دین سے بدزن کیا جا رہا ہے، تو معذرت کے ساتھ یہ کمائی کا ادارہ تو ہو سکتا ہے، تعلیمی ادارہ نہیں ہو سکتا. تعلیمی ادارہ چاہے وہ اسکول کے عنوان سے ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، جامعات ہو، مدارس ہو یا مکاتب ہو، تعلیمی ادارہ، تعلیم گاہ وہ ہوگی جس میں مسلمان بچے کو اس کے رب سے، اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیا جائے گا. ہر تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں دوستو، اور اپنے بچوں کو دین دنیا دونوں کی تعلیم سے آراستہ کریں. لیکن خدا را صرف نام کے پیچھے مت جائیں، دنیا کو دیکھ کر مت جائیں
کہ فلاں نے اپنا بچہ فلاں جگہ پہ داخل کیا، میں بھی جا رہا ہوں. کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ بچیاں آپ کے ہاتھ سے نکل رہی. احتیاط. جی. دوسری چیز ہوتی ہے تعلیم کے ساتھ تربیت. تربیت میں 3 طبقوں کا کردار ضروری ہے جو بڑوں کی حیثیت سے چھوٹوں کو چلائے. 3 افراد کون ہیں؟ والدین، اساتذہ اور حکمرانوں کا طرز عمل اور کردار. تربیت میں ان تینوں نے کام کرنا ہے. آج مسئلہ کیا ہے کہ والدین کہتے ہیں جی ہم نے تو بچہ حوالے کر دیا استاذ کو، اب وہ جانے، اس کے ٹیچرز جانے، اس کے استاذ جانے. استاذ کہتے ہیں بھئی اس کے ماں باپ نے ہی غلط تربیت کی ہے، تو میں کیا کروں، مجھے تو کتاب پڑھانی ہے، اس نے اس پہ ڈال دیا، اس نے اس پہ ڈال دیا. اور اس طبقے نے کہا کہ جی ہمارے تو پہلے سے سر درد بہت زیادہ ہے، یہ تو ہمارا کام ہی نہیں ہے. یاد رکھیں تینوں کا کردار ہے. والدین نے گھر میں تربیت کرنی ہے، اساتذہ نے درسگاہ میں تربیت کرنی ہے، اور ملک کے حکمرانوں نے اپنے طرز عمل سے تربیت کرنی ہے. اگر ملک کے حکمران ہمیں اپنا VIP پروٹوکول دکھائیں، یا اپنی بڑی بڑی گاڑیوں کی نمائش کروائیں، یا ہمیں اپنی بڑی بڑی دعوتیں اور محلات دکھائیں، یقین کریں اس قوم کی تربیت نہیں ہو سکتی. یہ احساس کمتری کا شکار ہوتے چلے جائیں گے. یہ کہیں گے کہ ہم پاگل ہیں، صبح سے لے کر رات تک پڑھوں میں، پرچے میں حل کروں، نتیجے کے لیے دعائیں رات کو اٹھ کر میں مانگوں، نوکری کے لیے فائلیں لے کر خواریاں میں کروں، مزے وہ کریں. حکمران کا ایک کردار ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کردار پیش کیا، جو وہ کھائے گا وہ میں کھاؤں گا، جو وہ پہنے گا وہ میں پہنوں گا. اس لیے امت بنی ہے دوست. جی. تیسری چیز مالیات. یہ سب سے زیادہ احتیاط والا شعبہ ہے. مالی معاملات کی صفائی بنیاد ہوتی ہے دوست، جو آج کی دنیا میں سب سے زیادہ خراب ہو چکا ہے، اور ہم مسلمان اس کو بالکل اہمیت نہیں دیتے. جس کا جہاں ہاتھ چلا وہ چلا لیتا ہے، اور جو احتیاط سے زندگی گزارتا ہے اس کو لوگ کہتے ہیں یہ پاگل تھا، یہ سرکاری ادارے میں تھا، اس نے اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں بنایا. اس کو تانا دیتے ہیں. کیا مطلب؟ مقصد یہ کہ تم نے حرام نہیں کمایا، تم بہت بیوقوف تھے، نعوذ باللہ. اس لیے سب سے زیادہ احتیاط کا متقاضی. لہذا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مالیات کا پورا نظام کس صحابی کو دیا؟ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا امین ھذہ الامہ، میری امت کے سب سے بڑے امین شخص، امانت دار کون ہے؟ ابو عبیدہ. اس کو لے جا کے وزیر مالیات بنایا. امانت داری کو دیکھا جائے گا. نمبر 4 عدل. امت کو فوری انصاف دینا حکومت کی اصل ذمہ داری. عام طبقے کا نظام سے اعتماد نہیں اٹھے. آج کیوں تشویش کی کیفیت ہے؟ ایک بیچارے مسلمان مرد یا عورت کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی ہو جائے، آپ بتائیں، یعنی ایک عمومی سی بات ہے، وہ اپنے اس جائز حق کے لیے کیا کچھ کرتا ہے یہ آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. اس کو ایک ایسے پروسیس اور سرکل میں گھما دیا جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے بھائی 5 سال میں یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، اس سے یہاں عدالت، اس سے اس عدالت، اس سے اس عدالت، اس تاریخ سے اس تاریخ. تو چوری ہوئے تھے میرے 5 لاکھ روپے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے لگا دیے 20 لاکھ روپے. 5 سال الگ برباد ہو گئے. ذہن کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں نظام کھوکھلا ہو چکا ہے، خراب ہو چکا ہے. ہم عدل کی وہ شکل پیش کریں کہ جہاں چور پکڑا گیا وہیں پکڑ کے اس کو لٹکا دو، دنیا کے لیے نشان عبرت بن جائے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو. جی. امن. فتنوں پہ بھرپور نگاہ رکھی جائے اور حتی الامکان خون خرابے سے بچا جائے. یہ ایک ترتیب ہوتی ہے. آپ بھی کسی ادارے کے بڑے ہیں، ہر فتنے پر نظر رکھیں. کون شرارت کر رہا ہے، کون آپ کے ساتھیوں کا، آپ کی ٹیم کا ذہن خراب کر رہا ہے. جہاں محسوس ہو جائے اس کو خاموشی سے دبا دیں. یہ شور مچانا اور ڈھنڈورے پیٹنا بہت غلط عمل ہوتا ہے. خاموشی سے دبا دے اس کو. اس کے لیے آپ کو بولنا نہیں پڑے، اس کے لیے آپ کو کچھ ہاتھ نہیں چلانا پڑے،
اس کے لیے ہتھیار نہ اٹھانا پڑے. یہ آخری آپشن ہوتا ہے. جہاں فتنے کو دیکھا اس پہ پیر رکھتے ہیں, وہیں کچل لے اس کو. اور آخری چیز یہ کہ اب نظام حکومت کیسے ہوگا؟ ایسا منظم نظام کہ کوئی شعبہ غیر ذمہ دار فرد کے پاس نہ جائے. غیر ذمہ دار. مثال کے طور پہ آپ گئے ایجوکیشن آفس میں جو تعلیم کا ڈپارٹ ہے, اور وہاں جا کے دیکھا کہ کرسی پر میرا جیسا آدمی بیٹھا ہوا ہے جو آپ کی انگلش میں لکھی ہوئی اپلیکیشن لیٹر کو بھی نہیں پڑھ سکتا, یا سائن کرنے کا وقت آیا تو 3 دفعہ جو ہے میں پہلے جو ہے اس کی مشق کر رہا ہوں, یار میرا سائن مجھ سے نہیں بن پا رہا, اور بیٹھا ہوا ہوں تعلیم کے دفتر میں. غلط, غیر ذمہ دار آدمی آ گیا. یا اقربا پروری کہ جی میرا رشتہ دار آ جائے, چاہے وہ الف سے با نہیں جانتا, وہ آ گیا. یا سفارشی نظام چل پڑے. ایک آدمی ہے, اس کے اندر تمام صفات, تعلیم, کوالٹی سب کچھ موجود ہے, اس منصب کا اہل ہے, اس نے انٹرویو دیا, ترتیب پہ چلا, اور جب آخر تک پہنچا تو اوپر سے ایک فون آیا کہ جی ہمارا بندہ آ رہا ہے, اس کو بٹھانا ہے آپ. یہ ہے وہ خرابیاں جو کسی بھی معاشرے کو, کسی بھی ادارے کو, کسی بھی ترتیب کو بالکل ختم کر دیتی ہے. دوستو ان باتوں کو دیکھنا ہے. جی, خارجی نظام, ملک کے بیرونی حالات کو دیکھنا ہوتا ہے. پہلی چیز اسلامی سرحدات کی حفاظت. اسلامی سرحدات. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو ان کو اندازہ ہوا کہ ہماری سرحد پر 2 علاقے ایسے ہیں, یہ حیرہ پہلے بات آئی ہے, اور یہ ہے غسان. یہ جو حیرہ والے تھے یہ ایران اور فارس کے ماتحت تھے, یعنی ان کے اشاروں پہ حرکتیں کرتے تھے. یہ لوگ روم کے اشاروں پہ حرکتیں کرتے تھے. بعض دفعہ چھوٹا دشمن ہوتا ہے, اس کے بیک پہ بڑا دشمن اس کو چلا رہا ہوتا ہے. اب اس چیز کو نظر میں رکھنا ہوتا ہے کہ میرے اندر بیٹھا ہوا دشمن اور شرارتی کون ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق کو اندازہ ہوا کہ یہ 2 علاقے جو ہیں ان کو بیرون کے دشمن کنٹرول کر کے ہمارے ملک کے حالات خراب کر رہے ہیں. دونوں کو کنٹرول میں لیا, اس لیے کہ داخلی نظام میں دخل اندازی کرتے تھے. ایک سمجھدار ذمہ دار حکمران اور بڑے کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ ایسے شیطان شرارتی طبقے کو نظر میں رکھ کر فوراً اس کی سرکوبی کرے. جی, یہ دیکھیں یہ حیرہ ہے, اس جگہ پہ یہ لوگ تھے, اور یہ لوگ مدینہ منورہ کے اندر پریشانیاں پیدا کرتے تھے. اس جگہ پہ حضرت خالد ابن ولید کو بھیجا, انہوں نے اس جگہ کنٹرول سنبھالا. جی, اور یہ ہے غسان, یہ لوگ بھی شرارتیں کرتے تھے, یہاں بھی حضرت خالد ابن ولید کو بھیجا اور ان کو بھی دبا دیا اس فتنے کو. جی, یہ ہے آپ کے سامنے وہ نقشہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ارتداد کے خلاف جنگیں ہوئی. جگہ جگہ لوگ مرتد ہو رہے ہیں, دین سے پھر رہے ہیں, تو خاموش نہیں بیٹھے بلکہ اس کے لیے بھرپور قدم اٹھایا. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جتنی لکیریں جا رہی ہے یہ مدینہ منورہ ہے. کبھی لشکر یہاں گیا, یہاں گیا, یہاں گیا, یہاں, پورے سرزمین عرب کے اندر جماعتیں بھیج کر ارتداد کو دبا دیا بالکل بڑی قربانیوں کے ساتھ. جی, دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو اسلامی ریاست کی حفاظت ہو گئی. اب دوسری بات یہ کہ اسلامی ریاست کو آگے بڑھانا. انسان جو مقصد لے کے آتا ہے اس کو آگے لے جاتا ہے. جب حضور علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اسلامی سلطنت اتنی ہے دوستو, یہ جو نقشہ بنا نا آپ کے سامنے وائٹ, یہ حضرت ابوبکر جب خلیفہ بنے 2 سال 3 مہینے 10 دن انہوں نے کیا اضافہ کیا, آگے چلے, یہ دیکھیں پورا بلاد شام یہ بھی اسلامی سلطنت میں شامل کر دیا انہوں نے. یہ محنتیں اسلامی ریاست میں توسیع کی. یہاں بیٹھے نہیں کہ چلو بیٹھ کے یار کون جو ہے وہ باہر لڑائیاں کرتا ہے کون نہیں, کام کیا, اس کو بھی اسلامی سلطنت بنا دیا. اور آپ آگے اب دیکھیں گے کہ جیسے جیسے خلفاء آگے گئے ہیں انہوں نے پوری دنیا کو اسلامی نظام میں داخل کیا. یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے
دور خلافت کا ایک خلاصہ اور اس کی ایک منظر کشی آپ کے سامنے. اب انشاءاللہ اگلی مجلس سے ہم شروع کریں گے خلافت راشدہ کا دوسرا دور, اور خلیفہ ثانی کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.